ایران کا نیا سپریم لیڈر آ چکا ہے جس کا نام ہے مجتبیٰ علی خامنئی، جس کے آنے کے بعد پھر سے پوری دنیا کو ایک میسیج مل چکا ہے کہ اب یہ جنگ ختم ہونے کے بجائے ایک نیا رخ لے لیا، کیونکہ مجتبیٰ علی خامنئی، ان کے والد آیت اللہ علی خامنئی وہ سافٹ انداز کے تھے اور یہ مجتبیٰ علی خامنئی سخت انداز کے ہیں، اور انہوں نے اس زمانے سے اپنے جب ان کا 13 سال کا عمر تھا اور عراق نے جب جنگ چھیڑا تھا اور 8 سال جنگ چلا، تو انہوں نے بچپن کے زمانے میں اس جنگ کو دیکھا، اور پھر جنگ دیکھنے کے بعد 17 سال کی عمر میں انہوں نے ملٹری جوائن کی اور 10 سالہ زندگی فوجی زندگی گزار کر پھر انہوں نے اسکالر کیا، اسکالر کرنے کے بعد یہ عالم دین بنے، اور جب آج ایک سپریم لیڈر کا چناؤ ہونا تھا، 80 اسکالر جب بیٹھے اور پھر چنا گیا، تو اس میں مجتبیٰ علی خامنئی کا سب سے پہلا نام تھا، جس کے نام آنے کے بعد امریکہ نے کہہ دیا کہ میں کسی بھی قیمت پر مجتبیٰ علی خامنئی کو میں ایران کا لیڈر منظور نہیں کرتا، لیکن اب وہ سپریم لیڈر بن چکے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس جنگ کا جو حالات ہے وہ کیسے، کہاں، کیا رخ لیتا ہے، وہ آپ سب کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ اب تک کے جو حالات ہیں وہ حالات سب کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے اسرائیل نے جھوٹا الزام لگا کر کے ایران کے اوپر امریکہ کو اکسا کر کے، جس طریقے سے عراق کو اکسا کر عراق سے ایران پہ حملہ کروایا، پھر عراق پر حملہ کر کے عراق کو تباہ و برباد کیا۔ اس کا اب ایران ہمیشہ اپنی یہ کوشش کرتا رہا کہ اب ہم ایران کو کسی طریقے سے اس پر حملہ کر کے ایران کو تباہ و برباد کریں گے، لیکن وہ دھیرے دھیرے ڈونلڈ ٹرمپ کو اکسانے میں کامیاب ہوا، اور اس طریقے سے یہ جنگ اب پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ اس سے پہلے جب ایڈولف ہٹلر نے جب جنگ کیا تھا اسرائیل سے، تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ پورے دنیا کے لیے خطرہ بنے گا۔ آج وہ خطرہ سب کے سامنے ہے۔ آج دسیوں دیش جنگ کے میدان میں اس کا جو عجیب و غریب نظارہ ہے وہ دیکھ کر پوری دنیا ہلی ہوئی ہے، پورا دنیا حیران ہے کہ اب اس جنگ کو کیسے روکا جائے، کیسے کیا کیا جائے۔ اب اسی جگہ یہ سپریم لیڈر مجتبیٰ علی خامنئی، کیونکہ اس نے بچپن سے جنگ کو دیکھا ہے، اس کے اندر سختی بھی ہے۔ اس سے پہلے آیت اللہ علی خامنئی نے برجستہ پوری دنیا کے سامنے آ کر کہا تھا کہ نیوکلیئر بم بنانا ہمارے اسلام کے خلاف ہے، اور پھر اس نے نہیں بنایا، لیکن اس پہ جھوٹا الزام لگا کر کے اور اس پر جو ہے جنگ کا ایک بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ دنیا جو ہے کس طرف جا رہی ہے اور جنگ کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس مبارک مہینے میں جو رمضان جیسا مہینے کو جس طریقے سے اس کی عزت کو، اس کے تقدس کو پامال کیا ہے اسرائیل نے، امریکہ نے، اس کا خمیازہ ایسا لگتا ہے کہ قدرتی طور پر دنیا کو بھی بھگتنا پڑے گا اور اس کو بھی بھگتنا پڑے گا۔